بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ سچی کہانی۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل عام اور بیکار سی ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ایک چیز کا علم مجھے اس وقت ہوا جب میں خود سعودی عرب گئی اور عربی عورتوں کو خود یہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو سعودی عرب میں سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور شادی کے لیے وطن آیا تھا۔ یہ رشتہ ایک جاننے والے نے کروایا تھا اور میرا شوہر میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میری شادی کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا اور میرے شوہر نے مجھے اس کا سامان باندھنے کا کہا کیونکہ اس کی واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ اسے واپس سعودی عرب جانا تھا اور یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ ابھی تو ہماری شادی کو ہفتہ ہی گزرا تھا اور شفیع واپسی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر شفیع سے کہا کہ میں اس کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی، ہم نے تو ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے جانا بھی نہیں ہے اور میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اور میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ مجبوری ہے، میری وہاں نوکری ہے اور میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ویسے تو وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پر آیا تھا، لیکن کمپنی نے اچانک ہی اس کی چھٹیاں کینسل کر کے اسے واپس بلا لیا تھا۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایک پردیسی سے شادی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ مجھے سامان باندھنے کا کہہ کر شفیع بازار چلے گئے اور کوئی 10 کلو سے بھی زیادہ پھٹکڑی خرید کر لائے اور کہنے لگے اسے بھی میرے سامان میں رکھ دو۔ اتنی ساری پھٹکڑی دیکھ کر میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو بہت ساری ہے، ایسے تو آپ کے سامان کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور علیحدہ سے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ کیا وہاں بھی ہمارے علاقے کی طرح گندا پانی آتا ہے؟ میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے بات کی تھی کیونکہ میری اماں ہمیشہ ہی پانی کے کولر میں پھٹکڑی گھما کر نکالا کرتی تھی اور پانی بالکل صاف ہو جایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے علاقے میں پانی صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں تو ایک دم شفاف پانی پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے۔ سعودی عورتیں اس کا کچھ اور ہی استعمال کرتی ہیں اور جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سعودی عورتیں پھٹکڑی کو خریدنے کے لیے تڑپتی ہیں۔ تقریباً ہر سعودی عورت کے گھر میں یہ لازمی موجود ہوتی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں واپسی پر پھٹکڑی ضرور لے کر جاتا ہوں۔ شفیع کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہاں تو ہر دکان پر ہی پھٹکڑی عام طور پر دستیاب تھی، لیکن اس وقت میرا مسئلہ پھٹکڑی نہیں بلکہ شفیع کی جدائی تھی۔ میں نے ان کے سامان میں پھٹکڑی رکھ دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے شفیع سے کہا جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو ہم دونوں نے اپنی خوبصورت زندگی کی شروعات کی تھی اور اتنی جلدی جدائی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنے کا سوچ کر مجھے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ تم زیادہ پریشان نہ ہو، وہاں جا کر میں تمہیں بلوانے کا انتظام کر لوں گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، لیکن سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میری ساس نے تو میرے آنسوؤں کو بھی ڈرامے بازی قرار دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی تو سالوں سے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہیں۔ خیر شفیع مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب بھی ان کا فون آتا میں زاروں قطار روتی اور ان کی اماں فون پر بھی ان سے میری بے شمار برائیاں کرتی۔ وہ ان سب باتوں سے تنگ آ گئے تھے اور پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ مجھے اپنے پاس سعودی عرب بلا رہے ہیں۔ وہ ساری کارروائی کر چکے ہیں، انہوں نے مجھے کاغذات بھی بھیج دیے تھے۔ یہ سن کر جہاں میں خوش ہوئی وہیں میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کر کے جلدی جلدی جانے کی تیاری کی۔ میں نے شفیع سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی کوئی سامان لے کر آؤں؟ شفیع نے مجھے بھی اپنے ساتھ 15 کلو پھٹکڑی لانے کا کہا۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی، ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ 10 کلو پھٹکڑی لے کر گئے تھے۔ 15 کلو پھٹکڑی تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اپنا سامان بھی اچھا خاصا تھا، اوپر سے 15 کلو پھٹکڑی رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن کے لیے علیحدہ سے پیسے چکانے پڑے اور میں سوچنے لگی پتہ نہیں اتنی ساری پھٹکڑی کا یہ سعودی عورتیں کرتی کیا ہیں۔ میرے لیے اتنا بھاری سامان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد
میں سعودی عرب اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر شفیع کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر میرے شوہر نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تم پھٹکڑی لے کر آئی ہو نا۔ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں مجھ سے زیادہ پھٹکڑی کی فکر تھی، جبکہ میں اس ملن کے لیے بہت ہی بےتاب تھی۔ میں نے خاموشی سے پھٹکڑی نکال کر انہیں دے دی، لیکن نہ جانے وہ کس کو دے آئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت ہی محبت سے پیش آئے۔ مجھے اس بارے میں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ پھٹکڑی کسے اور کیوں دے کر آئے۔ شفیع کی قربت میں سب کچھ بھول گئی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شفیع نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے والا 1 مہینہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھا گزارا، لیکن 1 مہینے کے بعد میرے شوہر کہنے لگے اب تمہیں مزید یہاں رکھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا، بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ شفیع کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بغیر وہاں میں کیا زندگی ہے؟ میں تو اپنے سب رشتہ داروں کو کہہ کر آئی ہوں کہ اب میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہوں گی، ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگے کہ یہاں اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گھر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے، انہیں اماں بہنوں کا خرچہ بھی تو اٹھانا ہے۔ اماں مستقل پیسوں کا یہ تقاضا کر رہی ہیں اور تمہارے یہاں ہونے سے میرے سارے پیسے یہیں خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہی کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی، میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے تمہیں بھلا کیا کام آتا ہے؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے شفیع سے کہہ دیا کہ مجھے لوگوں کے گھروں میں کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ شفیع کو میری بات مذاق لگی تھی، لیکن میں نے ارد گرد کے فلیٹ والوں سے کہہ کر کچھ عربی عورتوں کے گھر کام تلاش کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے وہاں زیادہ تر پاکستانی فیملیز آباد تھیں، اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام آئی تھی۔ 2 عربی عورتوں نے مجھے اپنے گھر کھانا پکانے کے لیے کام پر رکھ لیا۔ میری جان پہچان والی فیملیز نے مجھے بتایا کہ عربی لوگ پاکستانی لوگوں کے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستانی عورتوں کو کھانا پکانے کے لیے رکھنا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ 2 گھروں میں ایک ساتھ کام ملنے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے صرف کھانا پکانے کے لیے ہی اچھے خاصے ریال مل رہے تھے، جس میں آسانی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے بہت سارے کوکنگ کورسز بھی کیے ہوئے تھے، جس میں عربی اور ترکش کھانے بھی سکھائے جاتے تھے، اور اب یہی بات میرے کام آنے والی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر شفیع گھر لوٹے اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 عربی عورتوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا گیا ہے، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے تو یہ سچ میں ہی کام ڈھونڈ لیا ہے، میں تمہیں دوسروں کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شفیع نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں زاروں قطار رونے لگی۔ میرے آنسوؤں نے شفیع کے دل کو موم کر دیا۔ اب خود بھی میرے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس ان پر مجھے واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے، اسی لیے وہ مجبوراً مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونا ڈالا کہ شفیع نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اب میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی سے شفیع کے گلے میں اپنی باہوں کو ڈالا اور محبت کا اظہار کیا۔ اگلے دن شفیع دفتر جاتے ہوئے کہنے لگے اگر تمہیں کام سمجھ آ جائے تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ اور ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نپٹائے اور پھر میری پڑوسن مجھے ان عربی عورتوں کے گھر لے گئی۔ گھر کیا تھا، عالی شان محل تھے، میں تو دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ دونوں ہی عربی عورتیں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھیں۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی لیکن بولی نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھا دیا کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔ پہلے ہی دن میں نے باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری پھٹکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرا شوہر اور میں بھی تو پاکستان سے اتنی ساری پھٹکڑی لے کر آئے تھے، پتہ نہیں میرے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس پھٹکڑی کا کیا کرتی ہیں؟ لیکن یہ سوال میں کس سے پوچھتی
کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے بھی اور ملازم تھے وہ سب عربی تھے۔ یہاں انگلش بھی کسی کو نہیں آتی تھی، اور شفیع پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ عربی عورتیں اس کا کیا کرتی ہیں۔ میں نے انہی سوچوں میں 2 گھنٹوں میں کھانا تیار کر دیا، پھر دوسری عربی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے بالکل یہی چیز دیکھی۔ اس کے باورچی خانے میں تو پہلے والے سے بھی زیادہ پھٹکڑی تھی۔ اب تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ پاکستان میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کھانا پکاتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری دوسری عربی مالکن باورچی خانے میں آئی اور اس میں پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے تیل میں بھگو کر ایک کونے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا تیل ملایا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس کا انداز چھپانے والا تھا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس بات پر تو میں اور بھی حیران ہوئی تھی۔ خیر میرا پہلا دن تھا، بہت اچھا گزرا۔ میں دونوں گھروں کا کھانا پکا کر 5 گھنٹے میں ہی فارغ ہو گئی تھی، اور شفیع کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اسی لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوا تھا۔ شام کو شفیع گھر آئے تو مجھ سے ڈھیروں سوالات پوچھ لیے۔ میں نے انہیں مطمئن کروا دیا کہ کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو میری ساری تنخواہ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں۔ میری بات پر شفیع ہلکے سے مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب میں اس کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ شفیع رات کے کھانے کے بعد مجھے گھمانے کے لیے باہر لے کر گئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اتنی سکون سے ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ورنہ اب تک میری سوچ پر یہی تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ شفیع مجھے واپس بھجوا دیں گے۔ تبھی مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مال کے لے کر گئے اور اس رنگین دنیا میں پہنچ کر میں کھو سی گئی تھی۔ مال میں بڑی بڑی سونے کی دکانیں تھیں اور یہاں تو ہر عورت ہی ڈھیر سارا سونا پہنے ہوئے تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو کھلے عام اتنا سونا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اب تک یہی سمجھا تھا کہ سعودی عرب میں صحرا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ترقی کر گیا تھا، اور آج پہلی بار میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ تبھی مجھے کچھ خریداری کروا رہے تھے کہ شفیع کا ایک آفس کا دوست مل گیا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں شادی کے بعد پاکستان سے یہاں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے اور شفیع کو اپنے گھر اگلے دن رات کے کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ لوگ عربی تھے، لیکن ان کی اردو بھی کافی اچھی تھی، اور لوگوں کے بہت اصرار پر شفیع نے یہ دعوت قبول کر لی۔ میں اس دعوت کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ میں پہلی دفعہ یہاں آ کر کسی کے گھر دعوت پر جا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے دونوں عربی عورتوں کے گھر کھانا پکایا اور واپس آتے ہی جلدی تیار ہو گئی۔ شفیع کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی کام سے لوٹ آئیں گے اور پھر ہم دعوت کے لیے جائیں گے۔ شفیع کے آتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دوست کے گھر کے لیے نکل گئے۔ ان کے دوست اور اس کی بیوی نے بہت ہی خوشی سے ہمارا استقبال کیا، اور ایک چھوٹا سا پیارا بیٹا بھی تھا جسے دیکھتے ہی مجھے اس پر پیار آ گیا تھا۔ شفیع کے دوست کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بھابی آپ بیٹھ جائیں، میں بس کھانا تیار کر کے ہی آتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی شروع کر دی، لیکن اسی وقت میری نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی پھٹکڑی کی تھیلی پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھ گیا تھا کہ آخر یہ عربی عورتیں اس کا کرتی کیا ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس پھٹکڑی کا راز سلمہ سے پوچھ لیتی ہوں، مگر سلمہ سے پوچھنے میں کوئی جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میری عربی مالکن نے چھپانے کے انداز میں پھٹکڑی کو تیل میں ڈال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی بات ہو سکتی تھی۔ دھیان کھانا پکانے کی طرف تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، اور میں نے اسی سے پوچھ لیا کہ یہ پھٹکڑی کیا اور کیوں رکھی ہوئی ہے، اور اتنی ساری پھٹکڑی کا کیا کریں گی؟ آپ میری بات سن کر چہرے کا رنگ بدل گیا اور اسے جلدی سے پھٹکڑی کی تھیلی اٹھا کر کیبنٹ میں رکھتی ہوئی اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کھانا لگانے لگی تو میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ دوبارہ پوچھنا ادب کے خلاف تھا۔ سلمہ نے بہت ہی مزیدار کھانا پکایا تھا۔ دعوت بہت ہی اچھی رہی تھی۔ ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر واپس گھر لوٹ آئے تھے، لیکن سارے راستے میرے ذہن میں پھٹکڑی ہی چلتی رہی تھی۔ شفیع نے میرا گمسم سا انداز دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے شفیع کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح میں نے
دونوں عربی مالکنوں کے گھر میں پھٹکڑی کے بڑے ڈبے دیکھے تھے اور آج سلمہ کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری پھٹکڑی موجود تھی۔ آخر یہ عورتیں کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے، تم عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہو، چلو میں ہی پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، میرا کام بہت اچھی طرح جم گیا تھا۔ مجھے ان عربی عورتوں کے گھر کھانا پکانے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ اکثر مجھے فون کرتے تھے۔ جب سے میں شفیع کے پاس آئی تھی میری اماں کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے کئی دفعہ پھٹکڑی کے بارے میں بہت سے سوال پوچھے تھے، لیکن اماں کو بھی زیادہ علم نہیں تھا کہ پھٹکڑی میں تیل ملا کر کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک حیرت جیسی تھی۔ میں سعودی عرب آ کر پوری طرح سیٹ ہو گئی تھی۔ اب مجھے پاکستان واپسی کی فکر نہیں رہی تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالکنیں میرا خیال رکھتی تھی۔ کھانا بھی بہت ہی زیادہ پکانا نہیں ہوتا تھا، 3-4 کھانے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پکتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ ایک دن شفیع دفتر سے لوٹے تو میرے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، آج میں تمہاری پریشانی ختم کر دیتا ہوں اور تمہیں پھٹکڑی کا راز بتاتا ہوں۔ لیکن عربی عورتیں یہ نہیں چاہتی کہ یہ راز کسی کو بھی پتہ چلے، کیونکہ پھٹکڑی کا یہ استعمال ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور وہ اس سے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے لیے سلمہ بھابی نے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شفیع کی بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا، اور آخر پھٹکڑی سے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے جو اس قدر چھپانے کے لائق ہے؟ شفیع کہنے لگے کہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر علاقے کے ٹوٹکے اور علاج ہوتے ہیں۔ تم بھی جب سے یہاں آئی ہو تم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھٹکڑی کا جو استعمال پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، جبکہ عربی عورتیں اسے بالکل الگ قسم کا فائدہ حاصل کرتی ہیں، جو حیران کن ہے۔ اور اگر پاکستانی عورتوں کو اس بارے میں علم ہو جائے تو ہر گھر میں ہی پھٹکڑی کا ڈھیر نظر آئے گا۔ میں نے شفیع کو گھور کر دیکھا اور کہا کہ آپ بتا بھی دیں اور کتنی بار پہیلیاں بجھائیں گے؟ میری بات سن کر شفیع نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں نے آج تک پھٹکڑی کا یہ استعمال نہیں سنا تھا۔ میں نے حیرانی سے شفیع سے پوچھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ شفیع کہنے لگے، ہاں، یہ بات میں اپنے عربی دوست سے پوچھ کر آیا ہوں اور اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ہے۔ میرا عربی دوست وہی ہے جس میں پاکستان سے پھٹکڑی لا کر مہنگے داموں میں فروخت کرتا ہوں۔ میرے شوہر شفیع نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں پہلے ایک خاص قسم کا تیل تیار کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے تیار کرنا سیکھا ہے۔ ناریل کے تیل میں کچا اجزاء ملا کر یہ تیل تیار کیا جاتا ہے اور اس تیل کو تقریباً 2 مہینے تک رکھ کر تیار کیا جاتا ہے، اور پھر پھٹکڑی کو اس تیل میں کئی دن رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد روز رات کو اس تیل والی پھٹکڑی کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عورتیں ہر رات اسے اپنے پیٹ اور ناف میں لگاتی ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح ان کے پاس اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعی جو عربی عورتیں پھٹکڑی کا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں ان کے پاس بیٹیوں کی ہی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے انوکھی تھی اور واقعی شفیع نے ٹھیک کہا تھا۔ اگر پاکستانی عورتوں کے اس بارے میں پتہ چل جاتا تو سب کی سب عورتیں ایسے ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کر دیتی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ عربی عورتیں اس بات کو اتنا چھپا کے کیوں رکھتی ہیں۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے کہ ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور زیادہ تر عورتیں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ وہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کر رہی ہیں، خاص کر عربی عورتیں۔ شفیع کی بات سن کر میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میرے پاس تو اب پھٹکڑی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تیل بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے، مجھے بس اولاد کی خواہش ہے، جو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ شفیع کی سوچ جان کر مجھے بہت ہی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ دوسرے مردوں کی طرح انہوں نے اولاد نرینہ کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ابھی تک دونوں گھروں میں کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری دونوں مالکنیں حاملہ ہو گئی تھیں۔ میں اپنے طور پر خود سے ان کا خیال رکھنے لگی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے دونوں مالکنوں نے
بیٹے کو ہی جنم دیا تھا۔ شاید ان کا بنایا گیا تیل واقعی ہی کارآمد تھا۔ کچھ ہی دنوں میں خدا نے مجھے بھی خوشخبری سے نواز دیا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی تیل استعمال نہیں کیا تھا۔ پھر بھی اللہ نے میری جھولی میں ایک بیٹا ڈال دیا تھا۔ بیٹا یا بیٹی یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انسان ہمیشہ اپنے طور پر تدبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی عورتیں بس ایسی ہی ایک تدبیر اختیار کر رہی تھیں۔ میں یہ بات تو نہیں جانتی تھی کہ کتنی عربی عورتیں اس پھٹکڑی کا تیل کے ٹوٹکے سے واقف ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا زیادہ تر عربی عورتوں کے گھر پھٹکڑی موجود تھی۔ کیا آپ لوگوں بھی اولاد نرینہ کے لیے اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ بھی عربی عورتوں کی پھٹکڑی کے ٹوٹکے کو سن رکھا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں بتائیے گا کہ کیا اولاد نرینہ ہی ضروری ہے؟ اگر خدا ہمیں بیٹی دینا چاہتا ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے کہ آپ کے علاقوں میں بیٹے کی پیدائش کے لیے ایسے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔